غزالہ نورین صاحبہ. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو مین تنازع ہے وہ کشمیر ہے. تو اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ 3 سے 5 اگست کے درمیان جو ہے یہ آپریشن سندور 2 لانچ کیا جائے گا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج ہو، انڈین پراکسیز ہیں، ثابت شدہ انڈین پراکسیز ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ملک کی بات آتی ہے، جب ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ سب پاک فوج کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو سراہتے ہیں، ان کے جذبے کو سراہتے ہیں، ان کی جو ملک کے دفاع کے لیے کوششیں ہیں اس کو سراہتے ہیں، بلکہ اکٹھے اور ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، جس طرح سے شیطان لوگوں کو، مسلمانوں کو یا لوگوں کو بہکانے سے باز نہیں آتا، ایسے ہی یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آ سکتے ہیں. تو آپ شیطان بھارت کو کہہ رہی ہیں یا کسی مخصوص جماعت کی لیڈرشپ کو کہہ رہی ہیں؟ ان کا ثبوت یہ جائے گا کہ 3 سال پرانی چاکلیٹس کے ریپر ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے اویس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال پہ سوال. ناظرین، حالیہ کئی دہائیوں سے پاکستان اور انڈیا کی جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں، چاہے بلوچستان میں ہوں یا کسی اور علاقے میں، اس کو بھارت سرپرستی دے رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت یہ پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ بھارت میں اور جو کشمیر میں کارروائیاں ہیں وہ پاکستان کر رہا ہے. اس طرح کے بیانات میں کتنی صداقت ہے اور یہ بیانات جو ہیں وہ کس حد تک حقیقت پر مبنی ہیں، اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو پاکستان اور بھارت کے ریلیشنز پر کڑی نظر رکھتی ہیں. 20 سال سے زائد کا ان کا صحافتی تجربہ ہے اور یہ ایک دفاعی تجزیہ کار کے طور پر بھی اپنا تجزیہ پیش کرتی ہیں. فی الحال وہ ایک نجی ٹی وی چینل میں ڈپٹی بیورو چیف کے طور پر اپنی ذمہ داریاں اور فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالہ نورین صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ویسے آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. امید کرتا ہوں میں نے تعارف میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں تعارف کروایا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں نے خود پرسنلی بھی آپ کے ساتھ کام کیا اور میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کے جو تجربے ہیں اس سے فیض حاصل کیا ہے اور بطور استاد بھی آپ بہت اچھا گائیڈ کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور آپ ہمارے ساتھ جب تھے، آپ ایک بہت اچھے ٹیم کے رکن تھے اور یہاں پر دیکھ کر آپ کو دل سے خوشی ہوئی ہے اور آپ کی مزید ترقی اور کامیابی کے لیے بھی دعائیں. بہت شکریہ. میم، پاک بھارت کے ریلیشن پر اگر بات کی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ سے کوئی بہتر اس چیز پر روشنی ڈال سکتا ہے، کیونکہ بطور ISPR کور کرنا اور دفاعی اینالسٹ کے طور پہ آپ چیزوں کو کافی گہری نظر سے دیکھتی ہیں. تو اگر ہم آپریشن سندور کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا تھا وہ، اور کس طرح سے اس نے جو ہے بھارت کو عالمی سطح پر جو بھارت کا چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا، اور پاکستان کا کیا سٹانس رہا تھا اس دور میں؟ اچھا، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ اویس. اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آپ نے نہ صرف مدعو کیا بلکہ اہم ٹاپک پہ بات بھی کی. سب سے پہلے جب آپ انٹروڈکشن کروا رہے تھے، آپ نے ایک فقرہ بولا جس میں آپ نے کہا کہ پاکستان یہ الزام لگا رہا ہے. تو ٹو بی ویری اسپیسیفک اینڈ ویری کلیئر، پاکستان نے کبھی بھی الزامات نہیں لگائے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ملوث ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈین پراکسیز ملوث ہیں، تو ہم وہ ثبوت دیتے ہیں. بالکل. پاکستان نے ہمیشہ ثبوت، شواہد کے ساتھ بات کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بات کی ہے بلکہ ہم نے ہمیشہ ثبوت اور شواہد کے ساتھ دنیا بھر کو ڈوزیئرز دے کر یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے حکومت، جو بھارتی حکومت ہے، وہ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہے، اور اس دہشت گردی کے ذریعے جو معصوم شہری ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ دیٹ از ناٹ الزام، وہ ہم ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں. اچھا، آپریشن سندور کے حوالے سے سب سے پہلے پہلگام فالس فلیگ، بھارت کی یہ روایت رہی ہے جب بھی بالخصوص ہر بھارتی حکومت، اور اگر ہم مودی سرکار کے حوالے سے ذکر کریں تو جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو انہیں پاکستان یاد آ جاتا ہے، جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنستے ہیں انہیں پاکستان کی سینہ یاد آ جاتی ہے، اور وہ اپنی ان مشکلات سے نکالنے کے لیے اور اپنے لوگوں کی توجہ، دیکھیں انہوں نے ایک مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کا پاکستان کے خلاف. تو جب ان کے ٹی وی سکرینز پر یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ پاکستان نے حملہ کر دیا، پاکستان نے دہشت گردی پر کر دی، پاکستان کیا گیا، تو لوگ کچھ دنوں کے لیے
ان کی اپنی اندرونی کارکردگی یا جو بھول ان کے جاتے ہیں، انٹرنل جی، ایشوز ہیں بالکل۔ اس کو بھول جاتے ہیں. پہلگام فالس فلیگ سے یہ سارا کچھ شروع ہوا. جی۔ ثبوت نہیں دیے گئے, شواہد نہیں دیے گئے, اور کیونکہ ہمارا پڑوسی ہے, ہمارا بڑا اس کے ساتھ ایک سمجھ لیں جنگیں لڑی ہیں, سارا کچھ جی۔ کیا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ بھارت اب کس طرف جائے گا یا اس کی موو کیا ہو سکتی ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد سے ہی پاکستان نے کہنا شروع کر دیا تھا. ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ ثبوت ہم مل کر ڈھونڈتے ہیں, اگر جی۔ آپ کے پاس ثبوتیں لے کر آئے ہم خود اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے. بالکل۔ کچھ نہیں کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں 20 اپریل کو پہلگام فالس فلیگ ہوتا ہے. 20 اپریل کے بعد سے مسلسل یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے, ہماری گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے, ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کی ہر فالس فلیگ 2019 کا بھی فالس فلیگ آپریشن لے لیں, اس کے بعد اس کی نیت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی. سو ہم تیار تھے, ہم ہمیشہ تیار ہوتے ہیں, ہماری فوج ہمیشہ تیار ہوتی ہے, ہماری حکومتیں, ہمارے ادارے, ہماری عوام ہمیشہ تیار ہوتی ہے. سو ہم تیار تھے. اور پھر جب آپریشن سندور لانچ ہوتا ہے 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات کو, اور جس کے نتیجے میں ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, یہ کہہ کر کہ یہ دہشت گردی کے تربیتی مراکز ہیں, جھوٹے اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے پروپیگنڈا کر کے ہمارے بچوں کو مارا جاتا ہے. سو آپریشن سندور وہ تھا. آپریشن سندور ایک جھوٹ پر مبنی ڈرامہ تھا جس کو اب پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. اور میرے خیال سے آپریشن سندور کا جو ڈرامہ رچایا گیا اسی کو اب چھپانے کے لیے مزید کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں, جس میں ابھی آپریشن مہادیو بھی انہوں نے کیا, جس کی میرا نہیں خیال کہ کوئی حیثیت ہے. آپ بھی ابھی ہماری بات ہو رہی تھی پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ اس پر بات بھی کی جائے کہ یہ ایک اس طرح کی پراکسی ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ جو بھارت کے وزراء ہیں وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس طرح کے بیان دیتے ہیں, جیسے ریسنٹلی ابھی امت شاہ کا بیان آیا, تو وہ خطے میں امن کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالتے ہیں. ہمیشہ سے پاکستان پرامن ریاست رہا ہے. دیکھیں بیان بازی سے کبھی بھی خطے کا امن نہیں خطرے میں پڑتا. بیان بازی ہوتی ہے آپ کی اندرونی سیاست کے لیے. خطے کا امن تب خطرے میں پڑتا ہے کہ جب آپ 5 اگست 2019 جیسے اقدام کرتے ہیں. خطرے کا امن تب خطرے میں پڑتا ہے جب آپ منی پور جیسے اقدامات کرتے ہیں. اور خطے کا امن تب خطرے میں پڑتا ہے کہ جب آپ فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے کسی بھی دوسرے ملک کی سرحدوں کے اندر کاروائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو وہ انڈیا کرتا رہا ہے. انڈیا کی ہر موو, انڈیا بذات خود میں کہتی ہوں, خطے کے لیے ایک خطرہ ہے. جب تک کہ بھارت میں مودی سرکار ہے, بھارت پورے خطے کے امن کے لیے, سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. بھارت جو ہے وہ سنگین خطرہ ہے, اور بھارت اپنے ہی ملک میں جو مائنورٹیز کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا کسانوں کا احتجاج بہت میگا لیول پہ جا کے وہ پروٹیسٹ ہوا, اور اس میں کسانوں نے خودکشیاں بھی کی, لیکن اس کو چھپایا جا رہا ہے. اس کے بعد جو بنگالی مسلمس کے ساتھ ہندوستان میں ہوتا رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر کی لوگوں کی جو ہے آئیڈینٹی جو ہے وہ لی جا رہی ہے ان سے واپس, زمین ہو, ڈومیسائلز ہو. ابھی تو ووٹر کا بھی ایک ایشو بنا ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو ووٹ کے حق دے رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو تمام تر اقدامات ہیں, اگر جو بھارت پاکستان پر حملہ کرے یا پاکستان کے ساتھ کوئی بھی تنازع شروع کرے, وہ انٹرنل جو اس کی ناکامی ہے اس کو چھپانے کے لیے ہی ہوتا ہے صرف؟ اوبویسلی میں نے تو پہلا فکرہ یہی بولا تھا کہ جو ان کے انٹرنل ایشوز ہیں. دیکھیں بھارت آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے, اور اسی لحاظ سے ان کو مسائل کا بھی سامنا ہے. میں نے منی پور کی مثال دی, اور منی پور کی میں نے اس لیے مثال دی کہ لوک سبھا میں جو آپریشن سندور پر جاری بحث تھی اس میں ان کے جو اپنی اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی جانب سے منی پور کا حوالہ دیا گیا. سو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جہاں, اور منی پور میں جو زیادہ آبادی ہے وہ کرسچنز پر مشتمل ہے. سو آپ ٹھیک ہے, آپ ایک پاکستان مسلمانوں سے تو نفرت کرتے ہیں پاکستان کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اوکے, وہ سب کے سامنے ہے. آپ اپنے نچلی ذات کے ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں, اوکے. آپ کرسچنز کے بھی خلاف ہیں, آپ کرسچنز کے خلاف ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑیں کہ اگر منی پور کی کہانیاں لوگوں کو پتہ چل جائیں, دنیا کو پتہ چل جائیں, تو دنیا حیران ہو جائے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے پچھلے 75 سالوں سے تقریباً؟ ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے جانے کی جس کی تاریخ نہیں ملتی ہے, جس کے لیے حوالے سے پوری دنیا اس وقت مسئلہ کشمیر اب جا کے دوبارہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کب سے ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کشمیریوں پر کتنے عرصے سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کشمیری کتنے عرصے سے اپنے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں. جی اچھا, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ عالمی برادری جو ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے. بھارت جو ہے وہ کئی دہائیوں سے پراکسیز اور کارروائیوں میں ملوث ہے, تو عالمی برادری خاموش کیوں نظر آتی ہے؟ اویس دیکھیں, جو
دنیا ہے اور جو عالمی برادری ہے یا ممالک ہیں ان کے اپنے انٹرسٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بھارت ایک بڑا ملک ہے, بھارت ایک بڑا تجارتی ہب ہے, جی بہت سارے لوگوں کے اپنے معاشی فوائد ہیں, بہت سارے ممالک کے بھارت کے ساتھ معاشی فوائد ہیں, اور وہ اپنے معاشی فائدے کو دیکھ کر ہی کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں یا ان کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن اگر حالیہ دنوں میں دیکھا جائے, بالخصوص اگر ہم جو مارکہ حق اور پھر بنیاد مرصوص میں پاکستان کی کامیابی کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آئی, آپ دیکھیں امریکی صدر ٹرمپ ورلڈ سپر پاور, اس کا صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا صدر, ٹھیک ہے, جو اپنی بہت ساری مووز کی وجہ سے مشہور ہیں. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے مابین کشمیر کا مسئلہ موجود ہے جس کے حل کی ضرورت ہے, دیٹ شوز کہ اتنے سارے سالوں سے جو بھارت کوشش کر رہا تھا, جو بھارت نے 5 اگست 2019 کو اس کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا غیر آئینی اقدام کر کے کوشش کی تھی, وہ اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. وہ اس ایک فکرے نے ثابت کر دیا کہ ٹھیک ہے, جب اپنا معاشی فائدہ ہوگا تو لوگ آپ کی بات چپ کر کے سنیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا بھول گئی ہے کشمیر کو. ٹھیک ہے, تو دیٹ شوز کہ جتنا بھی بھارت کر لے, بہرحال مسئلہ کشمیر موجود ہے. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں ڈسکس کیا جاتا ہے, مسئلہ کشمیر دنیا میں ڈسکس کیا جاتا ہے, تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لوگوں کے نہ صرف یہ کہ ذہنوں میں سوالات ہیں, لوگ اس پر بات کرتے ہیں, بلکہ لوگ اسے ایک تنازعہ سمجھتے ہیں جسے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ابھی ریسنٹلی جولائی میں پاکستان کے پاس روٹیشنل پریزیڈنسی بھی تھی اقوام متحدہ کی یونین کونسل کی, تو اس میں بھی پاکستان نے کافی اچھے انداز میں اپنے جو پوائنٹس ہیں وہ ریز کیے, خاص کر کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر, اور دنیا کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر اور خاص کر جو فلسطین کا بھی ایشو ہے اس کو بھولا نہیں ہے, اور پاکستان اس کو وقتاً فوقتاً اجاگر کرتا رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا حتمی کیا سٹانس ہونا چاہیے اس سارے معاملے پہ, کہ بھارت ابھی ریسنٹلی بھارت نے کرکٹ میچ کو سیاست کی نظر کیا, ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے سپٹمبر میں, اس سے پہلے ورلڈ چیمپئن لیجنڈز لیگ ہے, اس میں اس نے کھیلنے سے انکار کر دیا. تو پاکستان کا کیا سٹانس ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے شروع میں ہی بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ الزامات نہیں بلکہ ثبوت بھی پیش کر چکا ہے, تو ثبوت پیش کرنے کے باوجود, اپنا موقف رکھنے کے باوجود, اقوام متحدہ میں روٹیشنل پریزیڈنسی میں اپنے پوائنٹس ریز کرنے کے باوجود جو ہے بھارت ایسی کاروائیاں کر رہا ہے, تو پاکستان کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان ہمیشہ سے امن کا دائی رہا ہے, ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ ہر اس کلیش سے بچنے کی کوشش کی ہے جو نہ صرف یہ کہ دونوں ممالک کے معصوم شہریوں کے لیے بلکہ خطے کے لیے بھی خطرے کا باعث بنے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو مین تنازع ہے وہ کشمیر ہے. مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر دونوں ممالک کے مابین کسی بھی طرح سے کوئی بھی نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, نہ کوئی مسائل کا حل ممکن ہو سکتا ہے, اور جب تک دونوں ممالک کے مابین مسائل کا حل ممکن نہیں ہوتا, دونوں ممالک کے مابین جنگ کا خطرہ بہرحال ہمیشہ ہر صورت میں موجود رہے گا, اور دو نیوکلیئر پاورز کے مابین جنگ کا مطلب پورے خطے کی اور پھر بالآخر پوری دنیا کی سلامتی کو داؤ پر لگانا ہے. سو پاکستان امن کا دائی رہا ہے, پاکستان اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھتا رہا ہے. ابھی بھی ہم اسی طریقے کے ساتھ ثبوتوں اور شواہد کے سامنے بھارت کی دہشت گردی, بھارت کی پراکسیز اور بھارت کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھتے رہیں گے, اس تقاضے کے ساتھ کہ دنیا امن کا ثبوت دیتے ہوئے اس اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے, جو کہ اس وقت بھی حل طلب اور تصفیہ طلب ہیں. اچھا, بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, بلوچستان میں اے پی ایس پہ اسکول بس پہ اٹیک ہوتا ہے خزدار میں, اس کے علاوہ جو بی ایل اے کی جتنی بھی کاروائیاں ہیں, امت شاہ, میجر گورو آریہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے, جو کہ صحافی تو نہیں ہیں, اور وہاں پر بیٹھ کر وہ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو بلوچستان میں کاروائیاں ہو رہی ہیں بی ایل اے کو بیکڈ ہارم کر رہے ہیں. اور یہ اجیت ڈوول کا بھی ایک بیان آیا کہ اگر آپ ہم ذرا بھی موو کریں گے آپ تو آپ بلوچستان کو لوز کر دیں گے, کھو دیں گے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ خود اعترافی بیانات ان کے وزراء دے رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, تو پاکستان کو کوئی ایسا جو ایک آپریشن وہاں بھی لانچ کرنا چاہیے تاکہ بلوچستان کے امن کو برقرار رکھا جا سکے؟ فتنۃ الہندوستان یعنی جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا بیل, فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج ہو, انڈین پراکسیز ہیں, ثابت شدہ انڈین پراکسیز ہیں. اور جب ہم ان کو انڈین پراکسیز کہتے ہیں تو ہم دنیا کے سامنے یہ ثبوت رکھتے ہیں کہ کس طرح سے انڈیا ہر قدم پر ان کی مدد کر رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے, جس میں نہ صرف یہ کہ ہمارے فوجی جوان بلکہ ہمارے معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں. تو اوبویسلی ہمارے پاس ایک بڑی اس کی مثال موجود ہے. ان کا جو جاسوس ہم لوگوں نے پکڑا
تھا بلوچستان کے علاقے سے پکڑا گیا تھا کلبھوشن یادو ابھی تک پاکستان کے پاس موجود ہے. بہت ساری ایسی مثالیں اور شواہد پاکستان کے پاس موجود ہیں. تو دیکھیں بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے سے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو ایریا ہے اس کو سمجھا جائے. بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر پہاڑی سلسلے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے گھر بہت دور دور ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ لوگوں میں شامل ہو کے پناہ گاہیں بنا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فتنۃ الہندوستان جیسی جو پراکسیز ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں ڈال لیتی ہیں, اور پھر ان کو افغانستان کی جانب سے اور پھر انڈیا کی جانب سے جو سپورٹ ملتی ہے اس کی موجودگی میں یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑے بیس اس پر کوئی آپریشن شروع کیا جائے. لیکن یہاں پر آپ کے توسط سے آپ کے سننے والوں کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپریشن سر بکف کے نام سے آج چوتھا دن ہے اس آپریشن کو. پاکستان کی فورسز نے ایک جوائنٹ آپریشن شروع کیا ہے. اگرچہ یہ اتنا بڑا آپریشن نہیں ہے لیکن بہرحال مسلسل کاروائیاں جاری ہیں, اور ہر روز تقریباً 20 سے 25 ایسے انڈین پراکسیز فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں جن کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے. سو روزانہ کی بنیاد پر جوان قربانیاں دے رہے ہیں, دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں, اور پھر ان لوگوں کے خلاف کاروائیاں بھی جاری ہیں جس میں بہت ساری اہم اور بڑی کامیابیاں بھی ہمارے اداروں کو مل رہی ہیں. چلیں اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی آرمی کی بات کریں اور پاکستان کی اگر ہم لوکل پولیٹکس کی تھوڑی سی اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے اس کے خلاف ایک مخصوص مہم چلائی جاتی ہے. کیونکہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے, چونکہ میں خود بھی کشمیر سے ہوں, تو جو بھی قدرتی آفت آتی ہے جیسے زلزلہ ہے, سیلاب ہے, اس میں پاک فوج ہی ہمارے کام آتی ہے. تو اس سب کے باوجود ایک طرف جوان جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں, اور پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کی وجہ سے ہم جو ہے سکون کی نیند سوتے ہیں, لیکن اس کی دوسری جانب پاکستان کے ہی سوشل میڈیاز پر پاکستان کی آرمی کے خلاف مہمس چلائی جاتی ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مضموم مقاصد کا حصول ہوتا ہے, سیاسی مقاصد کا حصول ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ کہ جن کو یہ پتہ ہے کہ کچھ مخصوص اذہان رکھنے والے نوجوان ہیں کہ جن کو آپ ایک خاص لائن پر لگا کر اپنے اداروں کے خلاف اکسا سکتے ہیں, ان کو اکسایا جاتا ہے, اور پھر ان کے سامنے ایسے فیک AI جنریٹڈ چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ جن کو آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں بہت زیادہ جو تصدیق کا عمل ہے وہ نہیں ہوتا. ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بات کہی تھی, اور کیونکہ میں اس تقریب میں موجود تھی تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ سوشل میڈیا پر جب آپ میسج دیکھتے ہیں تو وہاں پر نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے فارورڈ ایز ریسیوڈ, ٹھیک ہے. تو ہم نہ تحقیق کرتے ہیں, ہم نہ اس کے شواہد جمع کرتے ہیں, جو چیز آتی ہے ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں کا ایک ذہن بنتا جاتا ہے. لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی مضموم ایسی مہم ہو, کوئی بھی مقاصد ہوں, وہ جو پاکستانی عوام کی اپنے اداروں کے ساتھ بالخصوص اپنی فوج کے ساتھ محبت ہے اس کو کم نہیں کر سکتے. بہت دور نہیں جاتے, ابھی کچھ 2 مہینے قبل ہی ہوا تھا نا مئی میں, آپ دیکھ لیں مارکہ حق کو دیکھ لیں, آپریشن بنیانو مرسوس کو دیکھ لیں. ہر ادارہ, اور اس پہ میں ان سیاسی جماعتوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گی, ان کی لیڈرشپ کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گی. ہر سیاسی جماعت کا ہر فرد اپنی ملک, اپنی فوج اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا تھا, جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقتی طور پر آپ میں کچھ اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, سوچ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ملک کی بات آتی ہے, جب ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے, تو نہ صرف یہ کہ سب پاک فوج کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں, ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو سراہتے ہیں, ان کے جذبے کو سراہتے ہیں, ان کی جو ملک کے دفاع کے لیے کوششیں ہیں اس کو سراہتے ہیں, بلکہ اکٹھے اور ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. بالکل, یہ جو سوشل میڈیا پہ میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ وہ لوگ اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں کہ ان کو ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں پروموٹ کریں. کچھ لوگ باہر بیٹھ کر بھی پاکستان کی آرمی کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی بیٹھ کے. تو جو آپریشن بنیانو مرسوس ہوا اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی عوام نے اپنی فوج کا ساتھ دیا, جن کا وہ مائنڈ واش کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کے اکاؤنٹس بین کر دینا اس مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں ان کے اکاؤنٹس بین کرنا ایک سٹیپ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ مستقل حل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ان کے اکاؤنٹس بین کر دیں گے تو پھر وہ کسی نہ کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آ جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تو ایک خاص ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں, وہ تو پیسے لے کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو کسی نہ کسی وجہ سے کر رہے ہیں, لیکن وہ معصوم ذہن
جن کے ذہن ابھی کلیئر ہیں، جن کے ذہن صاف ہیں، لیکن وہ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں. ضرورت زیادہ اس بات کی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں جو اس وقت ادارے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے یا اس ملک کی بہتری کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. ایک سٹیپ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جس طرح سے شیطان لوگوں کو، مسلمانوں کو یا لوگوں کو بہکانے سے باز نہیں آتا، ایسے ہی یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آ سکتے ہیں. ایک اکاؤنٹ بند کریں گے، کسی اور اکاؤنٹ سے آ جائیں گے، فیک اکاؤنٹ بنا لیں گے، کام اپنا کرتے رہیں گے. وہ اپنا کام کرتے رہیں، ادارے ہوں یا ملک کی بہتری چاہنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے وہ میں ہوں، کہیں کسی بھی سطح پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے. اور یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے یہ تو چلتی رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی. تو آپ شیطان بھارت کو کہہ رہی ہیں یا کسی مخصوص جماعت کی لیڈرشپ کو کہہ رہی ہیں؟ میں کسی کو بھی شیطان نہیں کہہ رہی، میں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے شیطان بہکاتا رہتا ہے. اچھا میم، انڈیا کے جو وزراء ہیں ان کے اگر آپ ٹویٹس دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آپریشن سندور 2 بہت جلد لانچ کر دیا جائے گا. تو اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ 3 سے 5 اگست کے درمیان جو ہے یہ آپریشن سندور 2 لانچ کیا جائے گا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، اپنے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے جیسے ہی 10 مئی کو پاکستان اور بھارت کے مابین بھارت کی ایک شرمناک شکست کے بعد سیز فائر ہوا تھا، اس کے بعد سے ہی مسلسل یہ کہا جاتا رہا ہے. اور ابھی آپ نے ہلکا سا ذکر کیا تھا آپریشن مہادیو، وہ پہلگام فالس فلیگ ٹائپ کا ہی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس میں کچھ لوگوں کو یہ کہہ کر مارا گیا کہ یہ پاکستانی ہیں، دہشت گرد ہیں. اور اس کا ثبوت آپ کو ہنسی آئے گی اور آپ کے ناظرین کے اگر نالج میں نہیں انہیں بھی ہنسی آئیں گی. اس کا ثبوت یہ دیا گیا کہ 3 سال پرانی چاکلیٹس کے ریپر ملے جو کہ پاکستانی چاکلیٹس تھیں، اور 3 سال پرانی چاکلیٹس کے ریپر ملے ان کی پاکٹ سے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستانی جاسوس ہیں. بھارت اپنی شرمناک شکست کے بعد مسلسل یہ کہہ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پہلے بھی تیار تھے، پاکستان کے ادارے اب بھی تیار ہیں. 5 اگست ہو، 15 اگست ہو، 20 اگست ہو، سپٹمبر ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، انہیں بہت شوق ہے اپنے مزید نقصان کروانے کا، انہیں بہت شوق ہے اپنے مزید رافیل گروانے کا. ضرور موسٹ ویلکم، آئیں، ہم بھی تیار بیٹھے ہیں، ان کا استقبال کریں گے جیسے پہلے کیا تھا. اور جیسے پہلے ہمارے ڈی جی ISPR نے کہا تھا کہ ہم جب ان کو جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی اور پھر دنیا اس پہ بات کرے گی. تو اس دفعہ بھی آئیں. 5 اگست کیا، میں تو کہتی ہوں کہ وہ کسی بھی وقت آ جائیں. الحمدللہ 24 گھنٹے پہلے بھی ہم نے دنیا پہ ثابت کر دیا ہم تیار تھے، ہم تیار ہیں اور ہم ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. اچھا، اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ انڈیا کے وہ پارلیمنٹرین ہیں، انہوں نے کہا کہ 36 کے 36 رافیل کی اپریٹ کروائیں مودی کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ رافیل طیارے پورے ہیں یا نہیں، جو کہ آپ سچائی نہیں بتا رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا نقصان پہنچایا ہے انڈیا کو، جو کہ انڈیا اب چھپا رہا ہے اور مختلف قسم کے اوچھے ہتھ کندے جو ہے استعمال کر رہا ہے شکست کو؟ یہ تو اب دنیا بھر کے سامنے آ چکا. سب سے پہلے جب ڈی جی ISPR کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ ہم نے ان کے 6 طیارے گرائے ہیں، ہم نے تو یہ بتا دیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو خود رافیل بنانے والی کمپنی ہے انہوں نے یہ بتایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دنیا بھر کے بڑے نیوز آؤٹ لیٹس ہیں، جتنے بھی ان کے چینلز ہیں، جتنے بھی اخبارات ہیں، جتنی بھی ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس شواہد موجود ہیں. ہم نے جو طیاروں کا ملبہ ہے وہ دکھایا، ہم نے ڈرونز کا ملبہ دکھایا، ہم نے سارا کچھ دنیا کے سامنے رکھا. ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم نے ان کا بھاری نقصان کیا، ہم نے ان کی بہت ساری جو چیک پوسٹ تھیں LOC پہ وہ تباہ کی. ہم بہت آگے تک بھی جا چکے تھے. بہرحال پھر وہ سیز فائر کے بعد کیونکہ MODs کی ساری وہ ہوتی ہیں تو اس میں ساری چیزیں بہرحال اپنی پرانی پوزیشنز پہ واپس آ گئی دونوں ممالک کے ہی بیچ میں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ان کا نقصان ہے وہ پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا اور وہ دنیا بھر کے سامنے آ چکا ہے. الحمدللہ وہی بات جو پریس کانفرنس میں کہی گئی تھی کہ PF ورسز IF 6-0. بالکل ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑا تفصیلاً ہمیں ان موضوعات پہ آگاہ کیا اور اپنا تجزیہ پیش کیا. یقیناً پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پر ایک فتح یاب ریاست کے طور پر ابھرا ہے اور پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کبھی بھی اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں، ڈیفینسو موڈ میں رہا ہے اور اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. بہت شکریہ. ہم آپ کو دوبارہ بھی آپ کا وقت لیں گے انشاءاللہ اور اپنی مزید پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، پاکستان اور بھارت کی جو کشیدگی ہے
وہ وقتاً فوقتاً بڑھتی جاتی ہے، لیکن جہاں پر بھارت پاکستان کے خلاف پراکسیز چلا رہا ہے اور کارروائیاں کر رہا ہے، وہیں پاکستان ایک پرامن ریاست کے طور پر پوری دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان کا یہ پیغام واضح ہے کہ پاکستان کبھی بھی اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں رہا، ڈیفینسو موڈ میں رہا ہے، اور پاکستان اپنا دفاع کرنا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔